السلام علیکم ویورز۔ اچھا جی، آج بات کریں گے۔ بہت سے ایسے کمنٹس آئے کہ جی پاکستان خدا نخواستہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، نیشنل سیونگز کے پیسے کا کیا ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں بھائی، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں، بالکل ایسی سوچ چھوڑ دیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اگر خدا نخواستہ ایسی بات آنے والی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے یا دیوالیہ ہوتا کیا ہے۔ دیوالیہ یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، میں نے کہیں سے کسی بھی بینک یا کسی بھی ادارے سے کوئی چیز لی یا لون لے لیا، اس کی انسٹالمنٹس طے ہو گئی کہ بھئی آپ اتنی اتنی انسٹالمنٹ دیں گے اور ہمیں آپ اتنا جو ہے جو بھی مارکیٹ ہے وہ دیں گے۔ اب میں نے قسطیں دینی شروع کر دیں۔ اب اس کے بعد میری جیب میں گنجائش نہیں رہی، میں نے آ کے سٹاپ کر دی۔ اب سٹاپ کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ جی فون کریں گے یا آپ سے لیٹر آئے گا آپ کو کہ جی آپ کی انسٹالمنٹ نہیں آ رہی، انسٹالمنٹ دیں۔ اب کیا ہوگا، جب لیٹر آئے گا میں اس کا جواب دوں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے، میں یہ قسط اس وقت جمع کروا دوں گا۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی اس وقت یہ اس میں لیکن جمع کروا دینا۔ اب میں جاتا ہوں، میں نے پھر قسطیں جمع کروانی شروع کر دی، اس کے بعد پھر آگے سٹاپ آ گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میری جیب میں گنجائش ہی نہیں ہوتی دینے کی، تو کبھی میں ان کا لیٹر آئے گا ریسیو نہیں کروں گا، کبھی فون نہیں سنوں گا۔ پھر ظاہر بات ہے جس نے مجھے چیز دی ہے، جس نے مجھے پیسے دیے ہیں، وہ ایک لمٹ تک برداشت کرے گا نا۔ پھر میں اگر ان سے بات کروں گا، پھر وہ نیگوشیشن ہو جائے گی، وہ کہیں گے اچھا جی آپ نے اتنی نہیں دی، اب آپ اس پر اتنا مارک اپ اور بھی دیں گے۔ اب میری مجبوری، میں کہوں گا ٹھیک ہے، اب وہ بھی دے دوں گا۔ اب اس کے بعد اگر وہ ہوتا ہے پھر بھی ڈیفالٹ ہوتا ہوں تو پھر ہوگا کہ نہیں، پھر بات جائے گی عدالت میں۔ عدالت کیا کرے گی، میری جو ایسٹس ہیں ان کو کرے گی نیلام، اور وہ پیسے جس کا میں ڈیفالٹر ہوں اس کو پے کر دے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کنٹری کی صورت میں، ہمارے ملک جو ہیں وہ بھی چلتے اسی بیس پہ ہیں، قرض کی بیس پہ چل رہے ہیں۔ کوشش تو ہونی چاہیے کہ ہمیں ایسا نہ ہو، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جس میں یہ کرنا پڑتا ہے۔ تقریباً دنیا کے تقریباً سبھی ممالک اسی چکر میں ہیں۔ اب کورٹ میں، وہاں پہ تو کورٹ وغیرہ چلتی نہیں ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل لون لے لیا، اب آپ کو ڈیفالٹ ہو گئے، آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کورٹ نہیں ہوتی۔ لیکن اتنا ہوگا کہ جی آپ کی جو انٹرنیشنلی جو ایسٹس ہیں وہ نیلام ہو جائیں گے، وہاں سے جس سے ہم نے لون لیا اسے چلے جائیں گے۔ اب یہ تو بات ہو گئی، وہ کہ بعد میں کیا ہوگا کیا نہیں، وہ تو ایک الگ کہانی۔ اس کا اثر ہمارے ملک پر پڑے گا، ہماری عوام پر پڑے گا۔ اب آپ نے ایک اگر کسی مثلا آئی ایم ایف سے لیا، اس کو لون نہیں دیا، ہم اس کے ڈیفالٹر بن گئے، تو اب آپ کسی دوسرے ملک کے پاس بھی نہیں جا سکتے کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا لون چاہیے، اتنا دے دو، کوئی بھی نہیں دے گا۔ وہ کہیں گے یہ پہلے ہی ڈیفالٹ ہوئے ہوئے ہیں، ہم انہیں کیسے لون دے دیں۔ پھر جو انویسٹمنٹ آتی ہے باہر سے، جو انویسٹر آتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا کہ تو پہلے ڈیفالٹر ہیں، ان کے پاس ہم جا کے اپنی انویسٹمنٹ کریں، وہ بھی ہماری داؤ پہ لگ جائے گی، ہم ان سے نہیں کریں گے۔ پھر جو اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں
بالکل انویسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ وہی کرے گا جب اس کا کسی پر اعتماد ہوگا، وہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی. جب ہم پر اعتماد ہی نہیں ہوگا تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ اعتماد اٹھ جائے گا، انویسٹمنٹ ہی نہیں آئے گی. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں انٹرنیشنلی کریڈٹ نہیں ملے گا، ایل سیز نہیں کھلیں گی، یعنی لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھلے گا. جب لیٹر آف کریڈٹ ہی نہیں کھلے گا تو پھر کیا امپورٹ اور کیا ایکسپورٹ، سب ختم. جب امپورٹ ایکسپورٹ ہی نہیں ہوگی تو ہم کیسے چلیں گے؟ چل ہی نہیں سکتے. ایون کہ پاکستان میں ہم تو خوردنی تیل بھی امپورٹ کر رہے ہیں. ہم ہیں زرعی ملک لیکن فوڈ بھی ہمارے امپورٹ ہوتی ہے. پھر دوسرے جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ جو ہماری انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے، پورے ملک کی روانی اس سے ہوتی ہے، وہ ہے پیٹرول، ڈیزل، فیول. ہماری جیب میں ڈالر ہوں گے تو ہم پیٹرول خریدیں گے، ورنہ کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ وہی سری لنکا والی مثال. خیر، اللہ نہ کرے ابھی ایسی نوبت ہماری نہیں آئی، انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. جب اور بس یہ ہوگا کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ جی اب ہمیں لون نہیں مل رہے، لون نہیں ملتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اس پہ درآمدات میں فرق پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کام ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. ہم نہ سڑکیں بنا سکتے ہیں، نہ پل بنا سکتے ہیں، نہ اور کوئی ترقیاتی کام کر سکتے ہیں. جو ہے کام وہ وہیں رک جاتا ہے. جب وہ وہاں رک گیا، کوئی خرابی آ گئی، وہ پھر بالکل نیچے جاتا ہے، اوپر کی طرف نہیں آتا. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے. اب اس کا حل جو ہے نا، یہ عوام نے بھی اور جو ہماری حکومت ہے اس نے بھی مل کر کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ٹھپا لگ گیا ڈیفالٹ کا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. ہم تو ہاتھ ہی پھیلاتے ہیں نا، ہم تو یہی کام ہے ہمارا کہ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ تم دے دو، تم دے دو. تو دوسرے ملک بھی پھر چپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اس کا تو وہاں پہ بھی کام خراب ہے، ہم نہیں دے سکتے. اچھا، اب تک جو تعداد ہے ڈیفالٹ ملکوں کی وہ بھی بتا دوں بہت زیادہ ہے. تو یہ جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں نا، ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس ڈیفالٹ کنٹریز میں نہیں آئیں گے. اب تک 147 کنٹریز جو ہیں، 147 ممالک جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی لسٹ میں آ چکے ہیں. اب جو ڈیفالٹ کی لسٹ میں آئے یہ نہیں کہ ختم ہو گئے، وہ اٹھے بھی، انہوں نے محنت کی، اٹھے. تو اس لیے بالکل ایسی نہ سوچیں. اب اس کے ایک مثال دوں اسپین کی. اسپین جو ہے 6 ٹائم 18 سینچری میں اور 7 ٹائم 19 سینچری میں ڈیفالٹ ہوا تھا. یہ ایک بہت بڑی وہ ہے. پھر تھائی لینڈ کے حالات 1997 سے 2007 تک خراب رہے. نارتھ کوریا 1987 میں، میکسیکو 1984 میں، رشیا 1998 میں، اور اسی طرح گریس 2015 میں. پھر وینیزویلا جو ہے وہ 2017 میں، لبنان جو ہے وہ 2020 میں. اور یہ 147 کنٹریز ہیں. ان کنٹریز کی اگر لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. ایران کو دیکھ لیں، ایران پہ عرصے سے پابندی ہے. کہ ایران کو کچھ ہوا؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا حل یہی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنے اوپر کیا کہوں کہ ہمیں کچھ قربانیاں دینی ہوں گی.
اب مسئلہ ایک اور آ جاتا ہے. میں تو سچی بات یہ ہے کہ اپنے مذہب کے معاملے میں بھی اور ملک سے محبت کے معاملے میں بھی میں یہ دیکھتا ہوں، کہیں بھی دیکھ لیں آپ، جو غریب لوگ ہیں نا وہی آگے آتے ہیں، اور جو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ بالکل نہ مذہب میں آتے ہیں اور نہ ملک کے معاملے میں. تو قربانیاں تو غریب لوگوں کو ہی دینی ہوں گی، صاف بات یہ ہے. سیاستدان جو ہے نا، سیاستدان دعوے بہت کرتے ہیں. دیکھیں، ہماری ایکسپورٹ اگر بہتر ہوگی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، ویسے نہیں کر سکتا. سیاست میں تو سب نعرے لگاتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی نہیں کرتا کہ جی جو ایکسپورٹرز ہیں انہیں سہولیات دیں، ان کو ایسی چیزیں دیں کہ جی ان پر بوجھ کم پڑے. اب چائنا کا کیا ہے؟ چائنا پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے کنٹری نے انہیں سہولیات دی ہوئی ہیں. تو جو ہمارے پولیٹیکل ڈیسیجن اور اکنامک ڈیسیجن، یہ ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں نا قول و فعل کا تضاد. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو نعرہ لگایا، آپ جب دیکھیں یہ جو سیاستدان جب اعلان کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلومات تو سب ہیں. ایک نعرہ لگا دو بس ووٹ بینک اپنا بنانے کے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ پھر آ کے پرعزم ہو کے پریکٹیکل کرو تو پھر سب عوام تمہاری ہے. اب معذرت کے ساتھ لاسٹ گورنمنٹ نے بھی کیا کیا، پیٹرول کے جو ہے پیٹرول پہ جو ریلیز دیا، اس کا اثر کیا ہوا؟ اب عوام پر ہی پڑا. تو اپنا ووٹ بینک نہ بنائیں، بلکہ ملک کو دیکھیں گے ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم جو استعمال کی چیزیں ہیں پاکستانی چیزیں استعمال کریں. یہ میں بات کہوں گا کہ جو ہمارے غریب عوام ہے وہ تو کر لے گی، لیکن امیر عوام وہ اسی طرح کرے گی، وہ باہر کی چیزیں ہی لے گی. تو ان سے خصوصاً التجا ہے. دیکھیں، ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. تو اس میں تھوڑا سا متحد ہو جائیں اور اپنے پاکستان کی چیزیں خریدیں. ایک طرف یہ بھی کہوں گا کہ جی ہماری جو یہ بجلی کے مسائل ہیں، دیکھیں پیٹرول ڈیزل آتا ہے نا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا ایک ایک گاڑی میں ایک ایک آدمی جا رہا ہے. اس کو تھوڑا سا اگنور کریں تاکہ ہمارا جو ہم امپورٹ کرتے ہیں فیول وہ کم ہو جائے. وہ کم ہوگا تو ہمارے ڈالرز کم جائیں گے نا، اس سے ہمارے ڈالرز بچیں گے. تھوڑا سا اس ملک سے محبت کریں، پیار کریں. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے. آمین. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.